السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اور یہ اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہمارا جو گزشتہ تسلسل چل رہا تھا دین کے متعلق، ہم مقصد بیت سے ہمارا تسلسل چل رہا کہ مقصد بیت دو ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق۔ یاد حق نسبت سے ملتی ہے، اور یافت حق کے لیے علم و عرفان ضروری ہے، اور علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ تو کون سے علم سے ہم کو یافت ہوتی ہے؟ اللہ کی علم دین سے۔ علم دین سے ہم کو اللہ کی یافت ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پا کے اس کی عبادت کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور جو اہل بیت اطہار جو قربانیاں دیے، تمام کے تمام اہل بیت اطہار دین کے لیے قربانی کی، وہ دین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ وہی دین ہے جس دین کے خاطر آپ جان، مال، اولاد، وطن، اپنے سارے کنبے کو قربان کر دیے صرف دین کی خاطر۔ یعنی اہل بیت اطہار وہ قربانیاں دیے، وہ کہ آج ہم یہاں پر بیٹھے سکون سے دین حاصل کر سک رہے ہیں۔ وہ امتحان تھا آنے والی امت کے لیے، ایک سبق تھا، آپ کے لیے امتحان تھا اور ہمارے لیے سبق تھا کہ دین کی خاطر کیا کرنا ہے۔ ہم کو دین کی خاطر جان، مال، ہر چیز قربان کرنا ہے دین کی خاطر۔ یہ دین کا سوال خبر میں پہلے ہونے والا ہے ہم سے، وہ دین یہاں سیکھنے کے لیے ہم آئے یہاں پہ۔ تو دین کے معنی حقیقت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں پر جیسے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یا پھر جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، یہ دیکھتے ہم ترجمہ۔ دین کے معنی جزا اور بدلہ، اور قیامت کا دن جو ہے نا بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ وہ قیامت کے دن سے انبیاء کرام خود جو ہے سو ہیبت کھاتے تھے، اتنا خطرناک دن ہے قیامت کا دن۔ اس دن کیسا رہیں گا؟ سورج سوا نجے پر رہیں گا، زمین تابے کی ہو جائیں گی، لوگ کھلیاں بھونے ایسا بھونے جائیں گے۔ وہ ہے قیامت کا دن، کھلیاں بھونے ایسا بھونے جائیں گے، اور ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سینے یعنی پسینے میں ڈبکیاں مارتا رہیں گا۔ کسی کا جو سو پسینہ ٹخنوں تک رہیں گا، کسی کو پسینہ گھٹنوں تک رہیں گا، کسی کو سینے تک رہیں گا، کوئی پورے کا پورا پسینے میں غرق رہیں گا۔ اتنا ویسا دن ہے قیامت کا۔ اور کئی سایہ نہیں رہیں گا قیامت کے دن، صرف ایک ہی جگہ سایہ رہیں گا، وہ عرش کے سایہ، عرش کا ایک سایہ رہیں گا، بس ایک ہی جگہ سایہ رہیں گا، باقی کئی سایہ نہیں رہیں گا۔ وہ دن ہے قیامت کا دن، اتنا خطرناک دن ہے۔ خالی جزا اور بدلے کے دن کا ہم ترجمہ کر لیے، خالی قیامت کے دن، دین کے معنی قیامت کا دن، جزا اور بدلے کا دن، لیکن کیسا دن ہے وہ نہیں۔ انبیاء کرام بھی یہ دن کو جب یاد کرتے تو پریشان رہتے تھے، اس دن ہمارا کیسا ہوگا۔ ہم ایک ادنا امتی ہو گیا، ہم بے فکر سے بیٹھے ہوئے، ہم تو جنتی سمجھ رہے ہیں، ہم جنتی سمجھ رہے ہیں۔ انبیاء کرام اس دن سے ہیبت کھاتے،
لیکن ہم تو ہے نا بے فکر، دیکھیں گے قیامت کے دن، نسبت ہے، نسبت دامن پکڑ کے چلے آئیں گے۔ دامن کون سا دامن ہے؟ دامن کو سمجھ کے اور دامن کو پکڑے بے شک نہیں، پیر کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں جائیں گے، غوث اعظم کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گے، بات حق ہے، لیکن دامن ہے کیا؟ دامن کیا ہے؟ اس وقت دامن نہیں رہیں گا۔ دامن سے مراد وہ دامن سمجھنا ہے، وہ علم دین ہے، وہ نہیں، دامن سے مراد علم ہے، علم دین، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کیا، وہ ہے علم دین۔ غوث کا دامن وہ ہے، نبی کا دامن وہ ہے، پیر کا دامن بھی وہی ہے، دامن ایک ہی ہے، دامن ایک ہی ہے۔ یہاں اگر دامن پکڑے تو اللہ تک اس کی رسائی ہے، کنیکشن، وائر 100 میٹر کا بھی رہا تو یہاں کرنٹ لگا وہاں چالو تھی لائٹ، ایک ہی بیچ میں ڈسکرنٹ نہیں رہتا، نہیں ڈسکرنٹ نہیں ہوتا اس میں، وہ ہے کہ جلال سے بھی جمال ہوتا، پھر رحمت ہوتی، اس کے بعد لائٹ بلب چالو ہوتا، وہ سب، وہ کرنٹ کو ہم ڈائریکٹ چھینگے تو نہیں شارٹ مارتا، انسولٹ کے ساتھ چھینگے تو انہیں فائدہ مند ہے، انہیں لائٹ دیتا، فین دیتا، کئی فائدہ مند چیزیں ہیں کرنٹ سے۔ دامن یعنی ایک بولنے کا مطلب ہے دامن ایک ہی ہے، اگر ڈائریکٹ اگر ہم اللہ کو پکڑنے جائیں گے، اللہ کو پانے جائیں گے تو نہیں غرق ہو جائیں گے وہیں۔ جس طرح طور پر موسیٰ علیہ السلام نہیں، خالی ایک تجلی اللہ کی نہیں دیکھ سے گیا، بے ہوش ہو گیا، خالی ایک تجلی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ مولا کا دیدار کر سکتی، ہم وہ ہمارا وہ مقام ہے، یہ فخر رش کی انبیاء نکلا، کیا بولتے بھی دعا میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنی امت یعنی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور یہ پیدا ہونے کا ہم کو فخر کا فرمایا، یہ فخر ہمارا جو ہے نا رش کے انبیاء ہے، انبیاء رش کرے ہمارے فخر پہ، کاش میں نبی نہ ہوتا، امت محمدیہ کا ادنا امتی ہوتا، کیونکہ دین مکمل ہوا ہم پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 قوموں پیش ہیں، کسی پر دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہوا تو صرف ہم پر ہوا الحمدللہ۔ اور دین مکمل کیا ہے معلوم؟ مولا کا دیدار ہے، مولا کا دیدار ہوگا دین مکمل نہیں۔ اس واسطے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی دیدار کر کے اپنی سر کی آنکھوں سے، اور ہم کو آ کے فرمائے کہ الصلاۃ المعراج المومنین، اب تم کو بھی اگر دیدار کرنا ہے تو اور نماز میں، یعنی زمین پہ ہم یہاں پر بتا دیے، طور پہ بھی جانا نہیں، ہم جہاں ٹھہرے مولا کا دیدار کر سکتے، جہاں ٹھہرے کر سکتے، حق ہے، نہیں کر سکتے پھر نماز کا کی پڑھے، پھر نہیں نماز کا کی پڑھے، نماز میں دیدار ہونا مولا کا، کیسا دیدار کرنا؟ راست اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، شان تجبیہ میں اللہ کو دیکھ سکتے، اللہ کی دو شان ہے، بار بار یہ بات آتی ہے، اللہ کی دو شان ہے، ایک شان تنزیہ ہے، ایک شان تجبیہ ہے۔ شان تنزیہ میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، بے شک حق بات ہے، لیکن شان تجبیہ میں دیکھ سکتے اللہ کو، ہر شے سے مولا ظاہر ہے۔ کرنٹ کو دیکھو، لائٹ کی شکل میں کرنٹ دکھ رہا نہیں دکھ رہا؟ کرنٹ دکھ ہے، وہ شے سے کرنٹ ظاہر ہے، وہ کرنٹ دکھتا، کبھی دیکھے کرنٹ کیسا تھا، کہ اسپارک فاتو معلوم ہوتا، ارے کرنٹ ہے کہ کیا بول کے، اب کرنٹ جب ایک وائر ہے کھلا، آپ دیکھو سروسر اوپر جا رہا، سروسر روڈ پہ جا رہا، دیکھے نا سر، دیکھو اس کو کرنٹ دکھ رہا کیا وائر میں، لیکن یقین ہے اس کو ہاتھ لگا دے شارٹ مارتا بول کے، ہے نہیں ہے، دکھ رہا کرنٹ نہیں دکھ رہا ہے اس میں، ارے شے میں ایک شے ہے چھپی، وہ نہیں دکھ رہی، نہیں وہ نہیں دکھ، جب اس پہ نسبت لیں گے تو معلوم ہوتا ہے اس میں کرنٹ ہے بول کے، نہیں اپن ڈائریکٹ ہم جا کے اس کو کرنٹ ہے کہ ہاتھ لگا کے دیکھتے، نہیں لگاتے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتے، ٹیسٹر سے دیکھتے اس کو، نہیں انسولیشن کوئی چیز لیتے، انسولیٹ لے کے اس سے لگاتے، ٹیسٹر سے لگا دے، لائٹ بتا دے ہو کرنٹ ہے، تو وہ انسولیٹ جو ہے نا، وہ ٹیسٹر جو ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی نسبت لیے تو مولا دکھتا، وہ ہے وہ انسولیٹ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، وہ ہمارے شیخ کے وسیلے سے وہاں تک ہماری نسبت پہنچی الحمدللہ، نہیں وہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شے سے کرنٹ ظاہر ہے، لائٹ چل رہی تو یعنی کرنٹ ہے، یقین ہے سب کو، خالی وائر جا رہا روڈ پہ سے سروس ہے اس میں کرنٹ ہے بول کے یقین ہے، نہیں کرنٹ دکھتا کیا کہتے، کرنٹ اور اپن ایک ہو جانا تو جب دکھتا کرنٹ نہیں ہوتا، کبھی غلطی سے ہاتھ لگ گیا تو کیسا ہیبت کھاتے، جب ارے اس میں کرنٹ ہے، اب دوبارہ کیا کرتے اس کو انسولیٹ لگاتے، لگا کے دیکھتے کرنٹ ہے نہیں، دیکھتے نا ٹیسٹر کیا بولتے، ٹیسٹر ہی بولتے نا، وہ ٹیسٹر لگا کے کرنٹ ہے نہیں چیک کرتے، تو یہ ہے۔ تو یہ جو دامن ہے نا دین، یعنی ہم کو جو ہے نا، یعنی پھر ادھر کے آگے کیا دین سمجھ رہے تھے نا اپن، ہاں عرش کے سائے میں
صرف ایک ہی سایہ رہیں گا، عرش کا سایہ، بھائی کوئی سایہ نہیں رہیں گا. وہ اتنا خطرناک دن ہے. قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. قرآن ہے یہ، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کا دن کا مالک. یعنی دین کے معنی قیامت کا دن، جزا اور بدلے کا دن. اور قیامت کا دن دیکھے کیسا ہے؟ نہیں، اتنا خطرناک دن ہے. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الدین کل یسر، دین پورے کا پورا آسان ہے. دین پورے کا پورا آسان ہے، دین آسان ہے. تو یہاں پہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے ٹکرا رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ ایک دوسرے کی تائید میں ہم نا قرآن اور حدیث. قرآن کیا بتا رہا؟ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہے. حدیث کیا بتلا رہی؟ دین یعنی آسان ہے، دین بہت آسان ہے، دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے دین. قیامت کا دن مشکل ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کیا ہے پھر دین. دین کے معنی جزا اور بدلے کے. جزا اور بدلہ حکم پر دیا جاتا ہے. حکم حاکم کے پاس اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کا ایک منشا ہوتا ہے. جب محکوم کے پاس آتا ہے تو وہ حکم کہلاتا. تو اللہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں. اب اللہ جو ہم کو حکم دیا، اللہ جو ہم کو حکم دیا، وہ اگر حکم پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کو جزا ملے گی. اگر ہم حکم کے عمل نہیں کریں گے، انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے تو ہم کو سزا ملے گی. یعنی خالی جزا اور بدلے کے دن کا مالک یعنی علماء کرام کر دیے وہاں پہ، لیکن خلاصہ نہیں کرے. نہیں، خلاصہ اولیاء اللہ کرے. آخر ہے کیا دین؟ قرآن سے لے کے تو مشکل دن سمجھ میں آ رہا ہمارا، حدیث میں خبر آ رہی کہ دین آسان ہے. نہیں، قیامت کا دن اتنا مشکل ہے لیکن دین تو آسان ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ کی تفسیر ہے یہ. قرآن مجید کی اولیاء والے تفسیر کر رہی ہے. کیا کرے کہ دین جو ہے نا یعنی جزا اور بدلہ حکم پر دیا جاتا ہے. حکم حاکم کے پاس اس کی مرضی ہے. مثال کے طور پر ایک والد اپنے بچے کو، ایک والد اپنے لڑکے کو حکم دیا، لاؤ بیٹا بازار سے شکر لاؤ. تو بچہ گیا شکر لا لیا. تو والد کیا کرتے اس کو؟ نہیں، انعام دیتے اس کو، جزا دیتے، یا پھر جزاک اللہ بولتے، یا پھر کچھ بھی 1 روپیہ 2 روپے انعام دیتے اس کو. نہیں، وہ پیسے لیا شکر لانے، جا کے کھیل کود کیا، پورے پیسے خرچہ کر کے آ گیا، نہیں لایا شکر. تو کیا کرتے ہیں والد؟ اس کو جزا دیتے، سزا دیتے. نہیں، سزا دیتے. تو جزا اور سزا حکم پہ مل رہا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی پر عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم کسی پر، کوئی نفس پر، کسی پر ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہمارے رسول کو ان میں نہیں بھیجتے. رسول کو بھیجتے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا دین دے کے، اس کے بعد میں دین پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کو جزا ملیں گی، اگر دین پہ عمل نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. شکر لائے تو والد کیا دے رہا؟ جزا دے رہا، نہیں لائے تو سزا دے رہا. اسی طرح دین کے معنی یعنی دین کو سمجھنا ہے، ہم کو سمجھ کے یہاں سے دنیا سے جانا ہے. تو خبر میں جاتے پہلے ہم کو دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے، نہیں پوچھ رہے ماں دینوں کا. کیوں پوچھ رہے؟ جیسا بچہ آیا اندر آتے شکر لائے گا پوچھتے ہیں، شکر منگا کے نہیں پتی لائے گا پوچھتے اس کو. ارے شکر لاؤ بولے نا آپ بتاؤ نہیں. پتی پوچھ رہے آتے کیا پوچھتے اس کو؟ شکر لائے گا پوچھتے. جو منشے کے لیے بھیجاتا والد وہ آتے پوچھتا. تو خبر میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کیا سے یہاں پر بھیجا ہے دنیا میں. جاتے دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ. نہیں، دنیا میں دین کی خاطر بولا جاتے پہلا سوال تیرا دین کیا ہے؟ بولا دین میرا منشا پورا کر کے آیا. والد بتاتے میرا منشا پورا کرا، نہیں پیسے پورا خرچہ کر کے آ گیا. منشا پورا کرا تو کیا کرتے والد؟ اس کو جزا دیتے. نہیں، اب دین پہ اگر ہم عمل کریں گے تو جیسا ہم دین کیا ہے تیرا بول کے جب سوال ہوں گا خبر میں دین پورا ہم پیش کریں گے تو ہم کو جزا ملے گی. نہیں، اگر نہیں پیش کریں گے تو سزا ملیں گی. وہیں سے جزا اور سزا. نہیں، جب انسان مرتا ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہوتی. نہیں، جزا کیا ہے؟ خبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جائیں گے اگر ہم منشا حق پورا کریں گے. تو جو دین اللہ کا تھا نا وہ دین پہ اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہیں خبر سے ہم کو جزا دیں گا. خبر میں جزا نہیں کیا دیں گا؟ خبر ہماری جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بن جائیں گے. اگر ہم اللہ کا منشا پورا نہیں کریں گے، اللہ کا منشا پورا نہیں کریں گے تو کیا کریں گا؟ سزا دیں گا. وہیں پر خبر ہمارا دوزخ کے گڑھ میں کا گڑھا بن جائیں گے. وہیں ہے سزا اور سزا. لیکن منشا کو سمجھنا ہے، ہم منشا کو سمجھے نہیں. اللہ دین کے معنی جزا اور بدلے کے کر دیے نکل گئے. جزا اور بدلہ میں دین پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے تو نماز روزہ زکات حج پڑھ لینے چلے آ رہے وہاں جاتے. ارے یہ تو اعمال تھے، یہ تو دین کا تہائی حصے میں کا 4 ارکان تھے بولتے ہیں وہاں پہ. دین تو اور باقی کا دین کہاں ہے پھر؟ حقیقت میں دین نہیں.
نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جو ہے نا کامل دین کے 1/3 حصے کے 4 ارکان ہیں. ابھی 2/3 حصے ہونا پھر کلمہ طیبہ بھی ہونا. آج وہ کلمہ طیبہ پہ عمل تو دور دور تک نہیں ہے. پھر نماز روزہ زکوٰۃ حج کو ہم کامل دین کا مطلب ہے. لیکن کامل دین یہ اتنا ہے, یہ دین میں شامل ہے, یہ 4 ارکان ہے اسلام کے خالی, لیکن یہ کامل دین نہیں ہے. خبر میں جانے کے تو پچھتائیں گے آج اگر ہم کامل دین نہیں جانیں گے. تو دیکھو خالی قیامت کے دن کا مالک ہے, جزا اور بدلے کا دن کا مالک ہے, اتنا ترجمہ کر کے بے فکر سے بیٹھے ہوئے, نماز پڑھے, روزہ رکھ رہے, زکوٰۃ دے رہے, حج کر رہے. کرنا ہے یہ, نہیں کریں گے تو اس کا بھی سزا ملے گی. لیکن حقیقت میں کیا ہے اصل دین, کامل دین کو جاننا ہے ہمارے نہیں. بغیر جانے کے ہم عمل کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں, لیکن منشا نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک اور ایک مثال, والد پانی منگائے بچے سے, والد پانی منگائے بچے سے, گیا بچہ جلدی جلدی جا کے لوٹے میں پانی لے کے آیا, مگ میں پانی لایا. ارے بیٹا یہ کیا لائے, پینے کے واسطے پانی لاؤ بتا والد. پھر بچہ گیا جلدی جلدی جا کے, جیسے وہ مگ رکھ دیا, دیکھے گلاس میں پانی لایا تو کیا پانی میں کچرا ہے پورا. ارے بیٹا اس میں کچرا ہے بیٹا, ذرا پینے کا صاف پانی لاؤ. پھر گیا بچہ پانی پھینکے, پھر صاف پانی لایا. پھر جب پانی لے کر آیا تو دیکھے تو کیا پانی گرم ہے, نہیں پانی گرم ہے. پھر بولے ارے بیٹا گرم پانی ہے یہ, ٹھنڈا پانی لاؤ پینے کے لیے. تو پھر گیا بچہ جب ٹھنڈا پانی لے کے آیا. فرما برداری کرا بچہ, نا فرما نہیں بول سکتے اس کو. پانی بولتے پانی لایا انہیں, پہلے مگ میں لایا, فرما برداری کرا. پھر بعد میں کچرے کا پانی لایا, فرما برداری سے وہ نا فرمانی نہیں کرا. نہیں لا تو نہیں بولا, لایا برابر لایا نا, انکار کرا, نہیں لا تو بول کے بولا کیا. پانی منگایا تو پہلے پوچھا نہیں ابا کس لیے پانی لاؤں, گیا خالی مگ میں پانی لا لیا. حکم تر ہوخا بھر اس کو بولتے, فرما برداری. بتا ایسی فرما برداری ابھی منشا کو نہیں سمجھ رہے, خالی فرما برداری میں لگے ہوئے. ارے نماز کیوں پڑھا, بولے بس فجر ہو گئی بھاگ رہے, ظہر ہو گئی بھاگ رہے, عصر مغرب عشاء تہجد چاش اشراق سب پڑھ رہے. نہیں پانی جو سو پانی میں کچرا ہے, گرم ہے, مگ میں ایسا والا پانی لا کے دیتے جا رہے. اللہ میں بڑی کیا کر رہا ہے نا, نماز کیوں پڑھو برابر منشے کو نہیں سمجھ رہا. نماز میں نماز پڑھا, باغ کو پانی لا کے دے رہا, انہیں پہلے مگ میں لا کے دے رہا, پھر کچرے کا پانی لا کے دے رہا, پھر گرم پانی لا کے دے رہا. فرما برداری تو برابر کرے. ارے نماز فرض ہے, 5 وقت کی نماز فرض ہے, نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا. فرما برداری ہے, یقین نہیں ہے. کیوں نماز پڑھو بولے, اس کا یقین نہیں ہے. تو بچہ فرما برداری کر رہا, لیکن منشا کو نہیں سمجھ رہا, بغیر منشا کو سمجھے کہ فرما برداری کر رہا, تو وہ فرما برداری کے قابل کو بولے نہیں ہے. تو پہلے منشا کو سمجھنا اللہ کی, کیا ہے منشا اللہ کا. نماز کیوں پڑھو بولے, روزہ کیوں رکھو بولے, زکوٰۃ کیوں کر رکھو کیوں دو بولے, حج کیوں کرو بولے. یہ کیوں کرو کیوں کرو کیوں کرو طریقت میں آتا ہے. شریعت میں تو پڑھنا ہے, نہیں پڑھیں گے تو عذاب ملیں گا. نہیں جو نماز ہم شریعت کی پڑھ رہے ہیں, اس اگر نہیں پڑھنے سے جو گناہ گناہ ہوں گا نا ہم کو, جو سزا ملیں گی وہ سزا سے تو بچ جاتے ہیں نماز پڑھنے سے. نہیں جو ہم بغیر جانے کے جو نماز پڑھ رہے ہیں, جس طرح بچہ پانی لایا تو سزا نہیں دے رہا والد کو, خالی باتاں کر رہا, باتاں کر کے بھیجا دے رہا, سزا نہیں دے رہا. ارے نہیں سمجھا میں نے منشا کیوں میں پانی مانگا رہا, نہیں سمجھا, نہیں خالی بولے تھے پانی لاتے جا رہا ہے. تو چوتھے ٹائم میں نے صحیح پانی لا کے دیا, کب نہیں تو جب ان سمجھا منشا, ارے والد صاحب پینے کا سے پانی منگا رہے ہیں, بولو کیا کرتا, ٹھنڈا پانی دب لے گیا تھا پینے کے قابل کا. فرما برداری کر رہے, ہم بھی فرما برداری کر رہے اللہ کی. نہیں اسلام کے معنی فرما برداری, ابھی بتایا نا مولا, اسلام کے معنی فرما برداری. کیسی فرما برداری کا نام, بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. بچہ جیسا فرما برداری کرنا, پانی لاؤ بیٹا بولتے بھاگ کے آ کے پانی لا لیا. نہیں بے چوں چرا, کئی کو والد صاحب کی نہیں پوچھا, نہیں پوچھا, گیا لا لیا. بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اسلام کے معنی ہے فرما برداری, اسلام کے معنی فرما برداری. تفسیری معنی کریں گے اسلام کا کیا ہے, بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. کئی کو کدھر کو حجت نہیں, کوئی حجت نہیں ہونا اسلام میں. نماز 5 وقت فرض ہے, پڑھنا ہی چاہیے. 4 پڑھے تو نہیں چلتا کیا, نہیں بول سکتے. 3 پڑھے تو نہیں چلتا کیا, نہیں بول سکتے. 6 پڑھ سکتے کیا, 6 نماز فرض ہے کیا, نہیں ہے. 5 ہے تو 5 ہی. 30 روزے فرض ہے, 28 رہ سکتے کیا, 31 ہے تو کچھ ہوتا کیا, نہیں. 30 نے تو 29 فرض ہے روزے. زکوٰۃ یعنی 100 پہ 2.5 روپئے دینا کیا, 2 روپئے دی تو نہیں چلتا کیا, حجت ہے یہ تو امام کے نام حجت ہے. حج کرنا ضروری ہے کیا, نہیں کرے تو نہیں چلتا کیا, نہیں چلتا. کرنے چاہیے, دولت ہے کرنے چاہیے, حجت نہیں ہے. اسلام کے معنی فرما برداری, بس حکم ٹر ہوخا بچہ بھاگا پانی لانے,
نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، انکار نہیں کر سکتے. اب جو انکار کریں ہم نماز دل کی پڑھتے ہیں ہم یہ شریعت کی نماز ہمارا ضروری نہیں ہے بولے تو وہ کافر کا کافر ہی چھوڑیں. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہی چھے. نہیں شریعت کی نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے. پڑھے مطلب منشا سمجھ کے پڑھنا ہے. ایسا طریقت کی نماز وہ ہے منشا. کیوں نماز پڑھو بولے اللہ تعالیٰ اللہ کا دیدار کرنا ہے نماز میں، وہ منشا ہی نہیں ہے اللہ کا. تو کہیں کی نماز نہیں، یا تو اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کو دکھنا، دو ہے نماز میں ہے تو دکھنا ہے تو دیکھنا. یہ اللہ کا یہ منشا حق کی نماز ہے. تو اللہ قبول کرتا جب پانی چوتھی ٹائم میں جب بچہ صحیح پانی لا جب قبول کرا. نہیں تو ہم بھی کیا کریں فرما برداری میں لگے ہوئے، نماز روزہ زکات ایسے اخلاص سے کر رہے لگے ہوئے، لیکن کیوں منشا کیا ہے اس کے اندر اللہ کا وہ منشا نہیں سمجھ رہے. وہ منشا سمجھنے کے اللہ والے ہم کو یہاں پہ بتلائے کہ دین طریقہ کیا ہے اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. جو والد شکر منگایا اس کا ایک منشا ہے. اسی طرح دین بھی جو ہے نا جو جزا اور سزا دے رہا اللہ تعالیٰ، جزا اور سزا حکم پہ دے رہا اللہ تعالیٰ. دین دراصل کیا اللہ کا حکم ہے. نہیں دین دراصل کیا منشا ہے اللہ کا. دین میں جزا اس کے بعد شکر منگانے کا منشا تھا، چائے بنانے کے لیے، میٹھا بنانے کے لیے، شربت بنانے کے لیے. اسی طرح دین بھی کیا اللہ کا منشا ہے. کیوں جزا اور سزا دے رہا اللہ تعالیٰ دین؟ یعنی قرآن شریف میں خالی دیکھو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. نہیں لیکن یہ قیامت کے دن کا مالک ہے معنی ہے یہ، لیکن حقیقت میں جو ہے نا دین دراصل حقیقت میں منشا حق ہے. وہ منشا سمجھ رہے نہیں خالی عمل میں لگے ہوئے. اب وہ کیسا معلوم ہونا ہم کو منشا؟ نہیں اللہ کا منشا کیسا معلوم ہونا؟ اب والد کا منشا کب معلوم ہوتا؟ کب معلوم ہوتا؟ شکر دکان والے سے پوچھا ہمارے والد شکر منگایا بھائی کیوں منگایا؟ مجھے بولے پوچھتے وہاں جا کے جاؤ تمہارے والد صاحب کو پوچھو. بولتا ہوں کس سے پوری دنیا سے پوچھ لے گا، تو پوری دنیا سے پوچھ لو. کوئی جتنے بھی انسان باحیات ہے پورا سے پوچھ لے میرے والد شکر منگائے کیوں منگائے بھائی بولو 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 بولو. کوئی بھی نہیں بولتے جاؤ والد کو پوچھو. بولتے والد کو ہی معلوم ہے کیوں شکر منگائے. وہی دین اللہ کا ہے تو اللہ ہی بتا سکتا کہ دین اللہ کا منشا ہے کیا. دین اللہ کا منشا ہے، اللہ کی سوا کوئی نہ بتا سکتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بھیجا اپنے رسول کو دے کے. بتا یا اللہ بتانا یا پھر اللہ کے رسول بتانا. دین وہ ہے جو راست اللہ نہیں دیا ہم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک دین پہنچا. اللہ تعالیٰ دین کس کو دے کر بھیجا؟ اپنے نبی کو دے کر بھیجایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر. اللہ کیا دے کے بھیجا؟ دین حق. کس کو دے کے بھیجا؟ اپنے نبی کو دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی؟ دنیا میں کئی قسم کے دین ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ ہم اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجائے تاکہ تمام دین جو دنیا میں لوگ بنا لیے نا وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون. اور اس سے یعنی مشرکین کو کراہیت محسوس ہو یا نہ ہو، وہ لوگ چاہے کراہیت کرو ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بولے اللہ تعالیٰ ہم تو اپنا دین حق دے کے بھیجا دیے. مشرک کو اس سے کراہیت ہوتی، مشرکین کو کراہیت ہو یا نہ ہو ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. بولے اللہ تعالیٰ ہم تو اپنا دین دے کے بھیجا دیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ اپنا دین کس کو دے کر بھیجا؟ اپنے رسول کو دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. کیونکہ دین جو ہے نا گن دن لوگ اپنی اپنی عقل سے بنا لیا، اپنی مرضی سے اپنی عقل سے دین کئی لوگ بنا لیے. آج ہم بھی بنا لیے اپنا دین. آج ہم نے بنائے نماز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، روزے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، زکوٰۃ کو دین سمجھ رہے ہیں، حج کو دین سمجھ رہے ہیں ہم. نہیں حلال کمائی کو دین سمجھ رہے ہیں، بچوں کو پرورش کرنا دین سمجھ رہے ہیں. یہ سب دین، یہ دین میں شامل ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین تو کچھ اور ہی ہے. دین وہ ہم کو نہیں معلوم. پھر جب خبر میں جائیں گے بتا تیرا دین کیا ہے بولے تو یہ بولے تھے بیٹھتے نہیں. ایک ہی سوال ہے وہاں پہ تیرا دین کیا ہے؟ نہیں ایک ہی جواب دینا ہے میرا دین دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. دین اسلام مطلب اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی فرما برداری. اب ہم کریں گے دیکھو اللہ کی فرما برداری. ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے. دیکھو کہاں فرما برداری کا نماز پڑھو میں نماز پڑھو نہ کہتے. نماز میں اللہ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا. تو عبادت ایسی کا نماز ایسی پر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہی نماز پڑھ رہے. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یا پھر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. پڑھیں ایسی نماز.
پڑھیں. کہا کہ پھر کہاں ہے دین پہ وہ؟ نماز میں دنیا ہی دیکھ رہے ہیں جا کے, نماز میں دنیا ہی دیکھ رہے ہیں نا. اپن اللہ اکبر بولتے خیر گھر میں تو بھی رہتے, کاروبار میں تو بھی رہتے, آفس میں تو بھی رہتے, کالج میں, اسکول میں, محلے میں, دوستوں میں, ادھر ہی رہتے پر پورے نہیں. حضرت صاحب اچھی مثال دیتے, گھر سے نکلتے نماز کے لیے, نکلتے دوست مل جاتا راستے میں, چلو چائے پئیں گے, نہیں نماز کا ٹائم, نماز پڑھ کے آگے پئیں گے. گھر سے نکلتے وقت بیوی پکڑ لی, سودا لاؤ, نہیں پہلے نماز, ضرور نماز پڑھنا ہے پہلے. بس باہر نکلتے دوست ملتا, چلو چائے پئیں گے, نہیں نماز کا ٹائم پڑا, نماز پڑھے بعد میں چائے پئیں گے. نماز جو بھی ملتے, نہیں پہلے نماز پڑھ کے آتا ہوں, پہلے نماز پڑھ کے آتا ہوں. فون آتا آفس سے, کاروبار سے, بھائی ابھی نماز کا ٹائم پڑا, میں مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھے بعد بات کرتا ہوں, نماز ضروری ہے, نماز پہلے. سو پورے کاموں کو چھوڑ کے پھر جا کے جیسا مسجد میں ٹھہرتا اللہ اکبر بولتے, پھر واپس وہیں آ جاتا. پھر بیوی سودا لاؤ بولی تھی, امام صاحب سیرت لمبی کر دی, جلدی چھوٹی پڑھانا نہیں, ان کو تو کام دھندہ نہیں ہے, ان کو نماز پڑھا کے پھر نماز کا انتظار کرنا, ہمارا تو کام ہے نا, چلتا ہی نہیں پڑھا. نہیں ارے سورہ, ارے بولتے نا, ارے بہت لمبا کر دیے بھائی, دعا بھی کرے, بہت لمبی دعا کرے, جلدی کرو, یہ چلتے رہا پورا. ارے نماز میں جیسا جاتے ہی ٹھہرتا وہی بیوی سودا لاؤ, نماز پڑھتے نکلنا ہے, وہ دکان پہ گوشت نہیں ہے, وہاں سے سودا لیں گے, وہاں سے لے کے پورا, پھر جلدی کر کچھ نہیں, پھر دوست میں چائے بھی پینے بلایا, پھر وہاں رکے, چائے بھی پئیں گے, پھر نہیں, پھر فون آیا تھا دکان پہ سے, میں آتے دکان پہ بھی وہ کام دیکھ لیتے ہوئے, اس کے بعد میں گھر کو آ جائیں گے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم, اس کے بعد میں ختم دعا. اب پھر اس کے بعد میں آ گئے, پھر مسجد میں ٹھہر, حضرت اللہ دیتے مثال, اب مسجد سے جاتے ہی نہیں باہر, اب کہاں تھے ہم, بولو نماز منشا پورا کرے, اللہ جیسی نماز پڑھو پورا کرے پڑھے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو نماز ایسی پر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, پوری دنیا کو دیکھ رہے پر منشا پورا ہوا, نماز میں نہیں ہوا. کامل دین سمجھنا پڑتا اس کے ہاتھ سے. صرف فرما برداری ہو جانے سے, صرف فرما برداری کرنے سے منشا پورا نہیں ہوتا اللہ کا. صرف فرما برداری نہیں, منشا سمجھنا جاننا. والد پانی منگائے تو کیوں والد منگائے, اگر منشا کو جان کے اگر لاتا تو پہلی وقت میں پانی صحیح لاتا تھا ہمیں نہیں. وہ منشا جان کے جب نماز کے آگے ٹھہریں گے تو اللہ اکبر بولتے ہی سیدھا اپنا منشا میں چلے آنا, مولا کا دیدار کرنا نہیں. دیکھنا یہ باتیں عجیب دکھتے, نماز اللہ اکبر بولتے, مولا کا دیدار کیسا ہوتا بھائی نہیں. جس طرح بیوی کا دیدار ہو رہا, دوست کا دیدار ہو رہا, کاروبار کا دیدار ہو رہا, دکان کا دیدار ہو رہا, کیوں ہو رہا, کیوں ہو رہا وہ دیدار, شغل دنیا میں ہے. پر کلمت ہے آگے 4 مراتب ہے, ذکر لا الہ الا اللہ, فکر لا الہ الا اللہ, علم لا الہ الا اللہ, شغل لا الہ الا اللہ. ذکر ہونا, فکر ہونا, علم ہونا تو شغل ہوتا نہیں. ہم دنیا کے شغل میں ذکر دنیا کا کرتے, ہم بیوی بچے دوست احباب دکان کاروبار تجارت ذکر, یہ ہے ہمارا ذکر نہیں. فکر کس کی ہے ہمارے کو, فکر کس کی ہے, یہی بیوی بچے دکان کاروبار دوست کھیل کود بزنس نہیں. فکر اسی کی ہے نہیں. ذکر بھی یہ ہے, فکر بھی یہ ہے. اب علم بھی یہ حاصل کر رہے ہیں اپن, کیسا بچے کی پرورش کرنا, کیسا کاروبار کرنا نہیں, کیسا دوستی نبھانا, کیسا وہ کرنا, فلاں یہ کرنا, دکان تجارت آفس میں کیسا ٹائم دینا, کیسا آفس میں اپن اچھا کام کرے تو باس کیسا اپنے کو جیسے تنخواہ پڑھاتا, یہ اپنے کو یعنی کیا ہے, اپنی یہی فکر ہے. اپنے ذکر ہو گیا, فکر ہو گیا. اب علم بھی یہ کیسا معلومات کرتے رہتے, کیسا حاصل کرنا, کیسا حاصل کرنا نہیں. اب شغل بھی وہ جاتا اپنا, وہی شغل میں شغل ہوتے 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 کیا کرتے, وہ شغل میں دیکھو بیوی بھی ملی تو شغل میں بعد میں نماز کے بعد سودا لا تم ہوتا, وہی شغل ہے بیوی کا, شغل ہے. پھر دوست ملتا چائے پینے کا, وہی شغل ہے. یہ شغل میں ہوتے ہوتے جا کے جب نماز میں ٹھہرا تو کیا شغل ہو رہا اس کا نہیں. نماز میں ٹھہرتے وہی شغل ہے اس کا پورا نہیں. گھر سے نکلتے وقت بیوی کو یاد کرتا, سودا لاؤ بولی, دوست چائے پیو بولا, دکان سے فون آیا تھا, وہ اس میں کہتی نا, دیکھو نماز ہماری کہتی نماز اسی میں. تو یہ جو ہے نا اللہ والے کیا کرتے, اب نماز میں دیدار کرنا ہے تو اس کو شغل لا الہ الا اللہ میں لگاتے, ذکر لا الہ الا اللہ, فکر لا الہ الا اللہ, علم لا الہ الا اللہ, شغل لا الہ الا اللہ. جیسا نماز میں ٹھہرا, جو شغل نماز کے باہر تھا وہی شغل نماز میں رہتا اس کا. دیکھ لو جو پریشانی ہماری دنیاوی گھیری ہوئی رہتی نماز میں, وہی پریشانی چلتی. کوئی خوشی میں ہے تو وہ خوشی میں نماز پڑھتا ہو نہیں. اب کل شادی ہے میری, بولتا وہ پوری شادی کی تصور میں نماز پڑھتا, کل میری شادی ہے, ایسا بینڈ بجا بجانا, وہ شادی خانے میں ایسا بیچوں گا میں, وہ پگڑی لگاؤں گا, وہ لگاؤ, وہی شغل رہتا اس کا نہیں, وہی چلتا. دیکھ لو کسی گھر میں انتقال ہو گیا, وہی شغل ہے رات کو. اب ظہر کی نماز پڑھا سمجھو, اثر میں تدفین ہے, زمین دیکھنے جانا ہے, خطبہ کو دیکھنا ہے, فلاں دیکھنا, وہی شغل میں رہتا ہوں جو کام ہے نہیں. تو مولا کے ساتھ ہمیشہ رہنا اہل طریقے
ہمیشہ اللہ کے مولا کے ساتھ رہنا، جہاں دیکھیں مولا کو دیدار کرتے رہنا شان تشبیہ میں. یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ مولا کو دیکھ سکتے نہیں، شان تشبیہ میں دیکھ سکتے مولا کو. ہر شے سے مولا ظاہر ہے، ہر شے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب اللہ ظاہر ہو کے بولا تو ہم کیسا بولتے اس کو نہیں دکھتا بول کے؟ نہیں، ارے اللہ تو حاضر ہے، اصل میں اپن غائب ہے. اپن یہ جسم کو سمجھ، اپن غائب ہے، اپن حاضر نہیں، اصل میں غائب تو ہم ہیں. اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، ہمارے سے بھی اللہ ہی حاضر ہے. اللہ ہم سے ظاہر ہے، شے ہم بھی تو شے ہے نا، نہیں، ہم سے بھی مولا ظاہر ہے، ہر شے سے مولا ظاہر ہے. وہ کلمہ طیبہ کے علم پہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ منشا حق ہے. تو منشا حق کیا ہے اللہ کا؟ تو اللہ کی مرضی جاننا ہے ہمارا. تو کیسا جانیں گے؟ نہیں، اللہ کو دیکھنا ہے تو کیسا دیکھنا؟ منشا حق وہی ہے. دین کیا ہے؟ منشا حق مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ ہے. اگر حکم ایک ہے تو وہ حکم کہلاتا، حکم ایک سے زائد ہے تو وہ قانون بن جاتا، تو اس کو قانون الہیہ بھی کہتے ہیں. دین دراصل کیا ہے؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے. دراصل دین کیا ہے؟ منشا حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ. یہ ہے دین دراصل منشا. لیکن اس آیت میں صرف دین بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ہم نے اپنے نبی کو اپنا دین دے کر بھیجایا، دین دے کر بھیجایا. لیکن دین اس میں کیا منشا ہے اللہ کا وہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. صرف دین معلوم ہو رہا ہے، اس میں بھی دین دے کر بھیجایا اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، چاہے اس کے لیے مشرکین کو کراہیت ہو یا نہ ہو. ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. بولے اللہ تعالیٰ کیا ہم تم کو ایسی تجارت بتا دیں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہیں بتا رہے اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب سے بچائے. جزا اور سزا حکم پر دیا جا رہا ہے. یہاں پہ دین کا حکم بھیجا دیا اللہ تعالیٰ، حکم بھیجا دیا. آگے پھر فرما تجارت وہیں بتا دیں اللہ تعالیٰ، زیادہ دور مت جاؤ. بولے ساتھ میں رکھ دیا، نہیں سمجھ رہے ہو؟ پہلے منشا بتا دیا اللہ تعالیٰ، دین پہ جو عمل کریں گا اس کو کیا ہے؟ جزا ملیں گی، اور نہیں کریں گا تو سزا ملے گی. تب جزا یعنی دردناک عذاب سے بچنا تو کیا کرنا وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ساتھ میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا ہم تم کو ایسی تجارت بتلا دے جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ دردناک عذاب علیم بولے اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب سے بچائے. وہ کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بولے اللہ تعالیٰ نہیں برابر ہے، یعنی ایمان لائے اللہ پر. بولے اللہ تعالیٰ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ. کیا تجارت کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. تجارت ہے اللہ کی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. بولے اللہ تعالیٰ باموالکم وانفسکم، جان اور مال سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کا علم رکھتے ہو تو. کیا ہے تجارت؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، جان سے مال سے. اگر ہم اس کا شانی ہم کو اگر وہ چیز کا علم ہے تو جان اور مال سے جہاد کرنا ہے. اس میں یہ اللہ کا منشا ہے، جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، اور پہلے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اور یہ ایمان لانے کے بعد جہاد جب کرنا ہے ہمارے کو. ایمان لانے سے پہلے جہاد نہیں ہوتا. جہاد ایمان والے پہ فرض ہے. ایمان لا لیا ہم اللہ اس کے رسول پر، اب ہم پر جہاد فرض ہے. کیا ہے؟ جان اور مال لگانا ہے. جان سے اور مال سے. مال سے جان سے مطلب اپنے نفس پہ بھی جہاد کرنا ہے، نفس پہ بھی جہاد کرنا ہے. نفس بولتا میری فرما برداری کرو، بولتا نفس نہیں جہاد کر. یہ جہاد بولتے طلبہ کا جہاد نہیں ہے. ہم کو بڑے جہاد میں لگائے اللہ تعالیٰ، ہم کو بہت بڑے جہاد میں لگائے، جہاد اکبر میں لگائے ہم کو. نہیں کوئی معمولی جہاد نہیں ہمارا. یہ تلوار سے جہاد کرنا ہے، جہاد اصغر ہے. یہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جہاد یعنی جہاد فی سیف جہاد اصغر ہے، جہاد فی نفس جہاد اکبر ہے. اپن بڑے جہاد میں اپن یہ جہاد جو ہے نا ایک مارے تو گھر ہو گئے، جب بھی ڈھیر ہو جاتے. یہ جہاد میں روزانہ مرتے، روزانہ مرنا پڑتا، روزانہ جینا پڑتا. یہ جہاد خطرناک جہاد ہے. نہیں، جہاد فی نفس روزانہ ہے، جہاد فی سیف
جب جاتا ہے انسان جہاد فی سبیل میں، 1 سیکنڈ میں اگر یعنی حملہ ہو جاتا ختم، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تڑپیں گے، شہید ہو جاتے ختم. لیکن یہ جہاد فی نفس جو ہے نا، جہاد اکبر ہے، تو بڑا جہاد ہے، کیونکہ ہم کو جب سے ہم ہوش سنبھالے مرے تک یہ جہاد ہم پہ فرض ہے. جہاد ایمان والے پہ فرض ہے نہیں. جہاد فی نفس فرمائے، نفس پہ جہاد کرنا ہے. لیکن اس راہ میں نفس ہی ہمارے آڑے آ رہا ہمیشہ. نفس پہ جہاد کرنا بہت مشکل ہے نہیں، بہت مشکل ہے نفس پہ جہاد کرنا. یہ جہاد اکبر ہے. تو اس راہ میں جہاد کرنا ہے. جب ایمان آ گیا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے نہیں، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رازق ہے، تو شیطان بھٹکاتا ہم کو وہاں پہ، نفس بھٹکاتا، دنیا بھٹکاتی، اس پہ جہاد کرنا ہے نہیں. یہ تجارت ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ تجارت ہم کو پتہ ہے نہیں. یہ ہمارے لیے تجارت ہے، بہترین تجارت ہے. کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنی جان سے، اپنی مال سے نہیں. یہ ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہم اس کا علم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیا یہاں پر. تو ایمان لانا ہے ہم کو سب سے پہلے نہیں. تو یہاں پر بات کیا معلوم ہو رہی؟ دین جو ہے نا اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول لے کر آئے. دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول لے کر آئے. لیکن یہاں پہ دین کیا ہے نہیں معلوم ہو رہا. یہاں پر بھی یہ آیت میں بھی دین نہیں معلوم ہو رہا، صرف دین لے کر آئے. اس سے پہلے مثال آئی تھی نہیں. فیروز صاحب ایک تھیلی لے کے اندر آئے ہمارے پاس، ایک تھیلی ہاتھ میں تھیلی لے کے آئے نہیں. یا پھر کوئی ہمارے دوست ہے نہیں، ہمارے کوئی دوست ہے پاشا بھائی جیسے، فیروز صاحب کو تھیلی دے کے بھیجائے. پاشا بھائی فیروز صاحب کو تھیلی دے کے بھیجائے. فون کرے، بھائی میں تھیلی دے کے بھیجایا فیروز صاحب کو. فیروز صاحب تھیلی لے کے آ گئے. فیروز صاحب تھیلی لے کے آ گئے. سب کو معلوم ہے فیروز صاحب کے ہاتھ میں تھیلی ہے. پاشا بھائی بھیجائے، فیروز صاحب کے پاس تھیلی ہے، ایک تھیلی دے کے بھیجایا. پاشا بھائی یہ نہیں بولے کہ تھیلی میں ہے کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو دین دے کر بھیجا. دین کیا ہے نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ. دین کیا ہے نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ نہیں. دیکھو دین اس میں نہیں معلوم ہو رہا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجائے اور ہدایت دے کر بھیجائے. دین کیا ہے نہیں، دین حق دے کر بھیجائے. معلوم ہو رہا ہے اس میں دین منشا نہیں معلوم ہو رہا ہے. اس میں تھیلی تو بھیجا دی ہے پاشا پہ، لیکن تھیلی میں ہے کیا نہیں. تھیلی میں ہے کیا کم معلوم ہوتا نہیں. تو انشاءاللہ سنا، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں تھیلی کھول کے دیکھیں گے کیا ہے تھیلی انشاءاللہ. کہ دین حق ہے، لیکن دین کیا اس میں نہیں معلوم ہو رہا. دین حقیقت میں ہے کیا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ دین ہے، دین دے کر بھیجا ہے نا. بھائی تھیلی دے کے بھیجا، لیکن تھیلی کے اندر کیا ہے نہیں معلوم ہے بھی کس کو بھی. ہم کو وہ کون بتانا؟ وہ بھی اللہ ہی بتانا، اللہ کے رسول بتانا. اللہ بتانا یا پھر اللہ کے رسول بتانا، کیونکہ اللہ اپنا دین رسول کو دے کے بھیجا، لیکن اس میں دین کیا ہے معلوم نہیں رہا. خالی دین دے کے بھیجا دیا، تھیلی دے کے بھیجا دیا، تھیلی میں کیا ہے نہیں. پھر اللہ بتا رہے آگے، اللہ بتا رہے حدیث میں خبر آتی ہے اس کی. دین کیا ہے؟ حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل میں کامل دین معلوم ہو رہا ہم کو انشاءاللہ سمجھ چلا. یہ جو ہے نا یعنی حدیث جبرائیل وہ حدیث ہے، یہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے نا، سورہ فاتحہ ام القرآن کہتے ہیں، اسی طرح یہ حدیث جبرائیل ام الحدیث بولتے ہیں اس کو. حدیث جبرائیل کو ام الحدیث بولتے ہیں. پورے احادیث کی یعنی یہ حدیث جبرائیل کی تفسیر پورے احادیث ہے. حدیث جبرائیل کی تفسیر ہے، اور اس کو بنائے درویش بولتے ہیں. تصوف کی بنیاد بولتے ہیں. تصوف کی بنیاد یہ حدیث پر ٹکی ہوئی ہے. اور تصوف کیا ہے معلوم؟ التصوف تسویۃ القلوب عن ما سوى اللہ. یہ ہے تصوف، یہ حدیث میں ہے. یعنی اپنے قلوب کو ما سوى اللہ سے پاک کرنا. کوئی مخلوق حاجت روا نہیں دکھنا، صرف اللہ ہی حاجت روا دکھنا. ہمارے دل میں جو بسے ہوا ہے نا، انہیں حاجت پوری کرتا ہے، انہیں حاجت پوری کرتا ہے، انہیں حاجت پوری کرتا ہے. یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ حقیقت میں حاجت روا کون ہے. دین اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا. یعنی اپنے رسول اللہ تعالیٰ صرف رسول کو دین دے کر بھیجا، لیکن دین کہاں معلوم ہو رہا ہم کو؟ حدیث جبرائیل سے معلوم ہوتا ہے. انشاءاللہ سمجھا تفصیل سے سمجھیں گے. وہ چیز جو ہے نا وہ حدیث ہر فرقے کا، یہ حدیث ایسی ہے کوئی فرقے کے لوگ اس کا انکار نہیں کرتے. ہر فرقہ 73 فرقے والے پورے اس حدیث کو مانتے، کوئی حدیث کو ضعیف نہیں بولتا. ہر ایک کا ایمان ہے حدیث پہ. اس وجہ سے اس کو تصوف کی بنیاد رکھے. حدیث احسان بھی بولتے ہیں اس کو. اس حدیث میں حدیث احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کا آننا کرتا رہو. اسی حدیث میں ہے وہ بھی. عبادت کیسی کرنا، اللہ کو دیکھنا کیسا،
پھر اللہ کو دکھنا کیسا؟ اسی لیے یہ بنیاد ہے، یہ بنائے درویش بولتے ہیں اس کو، یعنی تصوف کی بنیاد ہے یہ، اس کے اوپر تصوف کی عمارت ہے پوری۔ تصوف کیا ہے یہ؟ یعنی مرتبے، یعنی احسان کی آخری عبادت ہے، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کو دیکھا بتاؤ کوئی دیکھ سکتے؟ اللہ کے بعد کوئی شے ہے دیکھنے کی؟ وہی ہے ہماری آخری حد کیا ہے؟ مولا کا دیدار ہے۔ یہ حدیث سے آپ کو معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ سمجھا، تو حدیث کو رکھتے ہوئے اپن کامل دین سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھا۔ تو جو ہے نا، جو لوگ آئے پابندی سے، جو لوگ نہیں ہیں ان کو بھی اطلاع دینا کہ برابر آنا، کیونکہ اپنا تسلسل برابر چل رہا ہے انشاءاللہ سمجھا۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے حدیث جبریل سے کیا ہے کامل دین، اس میں ہم کو معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ سمجھ۔ ایسے ہمارے ولی محمد صاحب تھوڑے تفسیر رکھے، اسلام ایمان احسان، انشاءاللہ اس کو حدیث کے ساتھ ہم سمجھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت بھی تو ہونا، ہمیں دلیل بھی تو نہ کر پوچھ رہا نا، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، دین بھی کہاں لکھا ہوا ہے، تصوف بھی کہاں ہے۔ یہ تصوف جو ہے نا اولیاء اپنے پاس سے نہیں نکالی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، حدیث جبریل سے، قرآن سے تصوف نہیں، تو یہ ہے۔ تو لہٰذا یعنی آج کیا بات معلوم ہے ہم کو کہ دین جو ہے نا اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے رسول کو دین دے کر بھیجایا۔ اور وہ دین کیا ہے؟ دین دراصل کیا ہے انشاءاللہ سمجھ چلا؟ دین دراصل وہ بھی دیکھ لیں، منشاء حق ہے، مرضیات الہیہ ہے اور قانون الہیہ ہے، یہ دین ہے۔ دین کے معنی جزا اور بدلے، دین کے معنی جزا اور بدلے کے۔ دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ۔ کیونکہ ایک اگر اللہ کا قانون ہے تو وہ حکم کہلاتا، ایک سے زائد ہے تو ایک حکم ہے تو حکم کہلاتا، ایک سے زیادہ تو وہ قانون بن جاتا۔ اس وجہ دین دراصل منشاء حق ہے، مرضیات الہیہ ہے اور قانون الہیہ ہے۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں حدیث جبریل رکھتے ہیں اپنی بات کو، یعنی دین کے اوپر ہی رہیں گے، دین سے ہٹیں گے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سامعین کو بھی سامع قبول نصیب فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔